صحابہ تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنی بیٹیوں کا عقد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو پچھلا جمعہ میرے فاضل بھائی جو ام القرا یونیورسٹی سے فاضل بھی ہیں، حافظ عتیق الرحمان صاحب، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے آپ کو حضرت عثمان کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ چلو دوبارہ بھی ہم ان کی چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فوراً اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کر لیا اور آپ ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، صحابہ چلے گئے، تو میں نے کہا میرے والد صاحب آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے فوراً اپنے کپڑے درست کیے، اپنے پنڈلی پر کپڑا کیا اور آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو میرا داماد عثمان ہے نا، یہ اس کو اللہ نے ایسا اعزاز دیا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا تو عثمان نے اندر ہی نہیں آنا تھا، اس نے اسی طرح واپس چلے جانا تھا۔ فرمایا عائشہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں تو میں اللہ کا نبی اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر آپ نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، من کان مستنا فلیستنا بمن قد ماتا، اگر آپ لوگوں نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بناؤ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، کیونکہ جو آدمی زندہ ہے وہ فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے فلاں خطیب صاحب کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے تو وہ فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ فرماتے جو دنیا سے جا چکے ہیں نا ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اور عبداللہ پھر آپ بتا دیں ہمیں وہ کون سے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی رام ہے۔ اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو آپ کے صحابہ کو آئیڈیل بنایا جائے۔ آگے فرماتے اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ نے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ کانا ابرہا، وہ دلوں کے لحاظ سے بڑے نیک تھے، واقلھا تکلفا، وہ تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں عام اکہا علما، اللہ نے ان کو وافر مقدار میں تباہر علمی، اللہ نے انہیں علم بھی وافر عطا کیا ہوا تھا۔ تو صحابہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جیش الاسرہ پہ جانا ہے تو کوئی آدمی اگر تعاون کر دے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 940 میں اونٹ دیتا ہوں، آپ نے دوبارہ حزہ علی جیش الاسرہ، آپ نے دوبارہ رغبت لائی تو حضرت عثمان فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب سے 60 گھوڑے بھی۔ آپ نے دوبارہ رغبت لائی تو وہ اپنے گھر گئے تو 1 دیناروں کی تھیلی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیناروں والی تھیلی پکڑائی اور آپ وہ تھیلی پکڑ کر اپنے کبھی دائیں ہاتھ میں کر رہے تھے کبھی بائیں ہاتھ میں کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عامل بعد اليوم، میرا داماد عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت الفردوس کو واجب کر دیا ہے۔ لیکن آپ کو پتا تھا کہ اس نے کوئی ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اسی وجہ سے آپ نے اتنی بڑی گارنٹی دی، فرمایا کہ یہ آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں تھا، فرماتے ہیں وہاں پر ایک کنواں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنا ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری افتح وبشروا بالجنہ، آپ اس طرح کرو کہ دروازہ کھول دو اور جو بندہ بھی آئے آپ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، اذا ہوا ابو بکر صدیق، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔
کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت بھی دے رہے ہیں اور آپ کو جنت کی بشارت بھی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئے. کہتے اس کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی. آپ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھولو وبشروا بالجنہ، اور جو بندہ آئے آپ اسے جنت کی بشارت دے دو اور اسے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو. کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، اذا ہوا عمر، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کتنا اللہ نے مقام مرتبہ عطا کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں حیران ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا، عمر نے یہ کام کیا. میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا، عمر داخل ہوئے. میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے. تو فرماتے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہوتے تو دایاں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوتا اور بایاں ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوتا. ایسی عقیدت اور ایسی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے بعد قبریں بھی ایک حجرے کے اندر اکٹھی فرما دی. فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر بھی اس کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے. کہتے ہیں اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور جو آئے اسے کہنا کہ آپ کے اوپر نا بہت بڑی مصیبتیں آئیں گی، آپ نے مصیبتوں والے دور میں آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جو بھی آئے آپ اسے اجازت بھی دو، اسے جنت کی بشارت بھی دے دو. وہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے کہا آپ کے اوپر نا بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور آپ نے آپ کو اندر آنے کی اجازت بھی دی ہے اور آپ کو جنت کی بشارت بھی ہے، لیکن مصیبتوں والے دور میں آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے جا کر بیٹھ گئے. کنویں کی منڈیر کے اوپر جگہ ختم ہو چکی تھی. وہ تابعی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جس ترتیب سے بیٹھے تھے اسی ترتیب سے ہی ان کی قبریں بھی بنی ہیں. حضرت عثمان کیونکہ اس منڈیر کے اوپر نہیں بیٹھ سکے، جگہ ختم ہو چکی تھی، حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع میں ہے، مقبرۃ البقیع میں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی بشارت دی. پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، احد پہاڑ کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی بھی عظمت کو بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. بعض نے ویسے محدثین نے کہا کہ اس سے مراد ہے انصار ہی مراد ہیں، کیونکہ انصار احد پہاڑ کے آس پاس ہی رہنے والے ہیں. مراد یہ ہے کہ احد پہاڑ کے آس پاس رہنے والے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ بعید بات نہیں ہے کہ جامع چیزیں بھی آپ سے پیار کیا کرتی تھی. جب آپ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ایک تنا تھا کھجور کا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، تو وہ ایک عورت نے آپ کے لیے جاؤ کی لکڑی لے کر اس نے ممبر تیار کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر آئے تو وہ کھجور کے تنے نے زاروں قدر رونا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور آپ نے اسے گلے سے لگایا. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپ کروایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. یعنی جامع چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں مکے کے اندر ایک ایسا پتھر ہے میں اسے پہچانتا ہوں، ابھی میں نبی نہیں بنا تھا، میرے نبی بننے سے پہلے وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. فرمایا کہ میرے نبی بننے سے پہلے بھی وہ مکہ میں جو پتھر تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی موقع پر آپ نے رغبت لائی تو حضرت عثمان نے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا. خلافت جب ان کو ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لکھ دیے تھے کہ یہ خلیفہ بنیں گے. تو اس میں جب 3 بندے دستبردار ہو گئے، 3 رہ گئے، تو خیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلیفہ بنا دیا. عبد الرحمن بن عوف کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی. تو 12 سال پہلے جو 6 سال ہیں وہ تو بڑے امن والے گزرے، جو آخری 6 سال ہے وہ فتنوں والا زمانہ تھا. مسلمان آپس کے اندر فرقہ بندی کا شکار ہو گئے. ایک یہودی آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا. عبداللہ بن سبا نے کیا کیا، اس نے کہا جی وہ بظاہر مسلمان ہو گیا، دل سے یہودی تھا.
عبداللہ بن سبا یہودی آدمی تھا، اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں میں زندہ ہیں، دوبارہ آ سکتے ہیں، تو ہمارے نبی کیوں نہیں آ سکتے؟ اس طرح وہ عیسائی، ہمارے مسلمان بھی جب غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ ایسے ہو سکتے ہیں تو ہمارے پیغمبر ایسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگوں، مجھے بڑھا چڑھا کے ایسے بیان نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا انما انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری والدہ گوشت کھایا کرتی تھی، میں گوشت کھانے والی والدہ کا بیٹا ہوں۔ مراد یہ کہ میں اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری ذات کے بارے میں آپ نے مبالغہ رائی سے کام نہیں لینا۔ اچھا، اس عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا جی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے، تو ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے؟ ہمارے پیغمبر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ بھی آسمانوں سے واپس آئیں۔ اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی مبالغہ رائی سے کام لیا اور کہا جی خلافت کا حق حضرت علی کا بنتا تھا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ان کا حق سلب کر لیا، حضرت عثمان زبردستی خلیفہ بنے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس نے لوگوں میں پھیلا کر لوگوں کو تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب سارے مسلمان حج پر گئے ہوئے تھے، چند صحابہ تھے مدینہ میں، تو جتنے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، عراق کے لوگ، یہ سارے جمع ہوئے، تو انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ بعض صحابہ جو موجود تھے انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں شام کے اندر میرے پاس 1.5 لاکھ کے قریب فوج موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نبی کے شہر میں فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کی گلیوں کے اندر کسی ایک بندے کا بھی خون بہے۔ اور فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا عثمان لعل اللہ یکمسک، اے عثمان اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کا قمیص پہنائے گا، منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، فلا تخلا، آپ نے اتارنا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر میں نے عمل کیا ہے، وہ خلافت والا قمیص نہیں میں اتاروں گا۔ گھر کے اندر ان کا محاصرہ کر دیا گیا، 40 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا، 40 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہاں پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، آپ پھر کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے قرآن کی دن رات تلاوت کرتا ہوں، تو قرآن کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بھوک کو بھی ختم کر دیتا ہے، میری پیاس کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو میں نے شروع میں کیا بتایا؟ حضرت عثمان کہا کرتے تھے یا اللہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہو جس دن میری نظر قرآن کے اوپر نہ پڑے، اور فرمایا کرتے تھے کہ 3 کام مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑے لے دینا، اور ایسے ہی بیوہ عورتوں کی مدد کرنا۔ یہ 3 کام مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور بعض روایتوں میں کہا کرتے تھے مجھے کثرت سے تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی والا کام ہے، لیکن نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہر بندے کو نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی کرسی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، کوئی بندہ آپ کے پاس سفارش کرنے کے لیے آتا ہے، آپ اس کی بات مان لیں، لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے شاید میں اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ یقین جانے میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر اللہ نے بٹھایا، وہ لوگوں کی بات نہیں سنا کرتے تھے، وہ لوگوں کو دھتکار کے بھگا دیا کرتے تھے، اور ایسی حیرت کی بات ہے اللہ پھر انہیں مرنے بھی نہیں دیتا جب تک وہ ذلیل و رسوا نہیں ہو جاتے، دھکے نہیں کھا لیتے، ان کی جان بھی نہیں نکلتی۔ وہ دعا کرتے ہیں، وہ ہم سے دعا کرواتے ہیں، یار دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلہ ہی ہمارا فرما دے، جان ہی نہیں نکل رہی۔ میں ایک جگہ پر گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے بڑے ادب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار یہ کام آپ ذرا کر دیں۔
اب ظاہری بات ہے جو جان پہچان والا ہوتا ہے وہ تو مجھے ملے گا تو ادب کرے گا. وہ کل میں گورمے میں گیا تو مجھے نہیں پتا وہاں کوئی جاننے والا, تو اس نے وہ سارا کچھ لیا جناب بڑے ادب سے. میں کہہ رہا تھا یہ بھی آدمی ہے. خیر میں نے اس سے ریکویسٹ کی, اس نے نہ مانی. میں نے اسے ایک بات کہی, میں نے کہا یار بات اس طرح کہ یہ کرسی میں ہمیشہ نہیں رہتی. میں نے کہا آپ نے ایک دن ریٹائر ہو جانا, پھر آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے تو آپ کی بات نہیں کسی نے سننی. اچھا وہ میری بات سن کے نا تھوڑا سا اس نے, خیر پھر اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تو جو میرا کام تھا بہرحال اس نے کر دیا. لیکن بات یہ کہ سفارش اگر کوئی بندہ کر دے تو ظاہری بات ہے دعائیں لینی ہیں. اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ جو لوگ دعا کرتے ہیں نا اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تعالیٰ تینوں زیادہ دے وے, ان دعاؤں کا اگر آپ کو پتہ چل جائے کتنا فائدہ آدمی کو ساری زندگی ملتا ہے, تو آدمی ہر بندے سے کہے یار میرے لیے دعا ہی کر دینا. اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پانی بند کر دیا گیا تو حضرت عثمان نے لوگوں کو خطبہ دیا, کہنے لگے یار مجھے آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو یہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. آپ نے فرمایا تھا جو بندہ بیر روما خریدے گا تو میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو مجھے بتاؤ بیر روما کس نے خرید کر دیا تھا؟ کہنے لگے جی آپ نے خرید کر دیا تھا. فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو چکی ہے تو کوئی بندہ جگہ لے دے تو میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ جگہ کس نے لے کر دی تھی؟ لوگ کہنے لگے جی آپ نے لے کر دی تھی. کہنے لگے پھر آدمی کو قتل اس وجہ سے کیا جاتا ہے اگر شادی شدہ ہو کے وہ بدکاری کرتا ہے, میں نے ایسا کام بھی نہیں کیا, یا میں نے کسی کو قتل کیا ہو قصاص میں اسے قتل کیا جاتا ہے, یا کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جاتا ہے. میں نے تینوں کام نہیں کیے. اگر میں نے یہ کام کیے تو آپ میں سے کوئی بتائے. کہنے لگے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگے اللہ مشہد یا اللہ تو گواہ رہنا, نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے, نہ میں نے یعنی مرتد ہوا ہوں, نہ میں نے بدکاری کی ہے, یا اللہ اس کے باوجود یہ مجھے نہ حق قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کو انہوں نے گواہ بنا لیا. تو بڑے ظلم کے ساتھ پھر لوگ ان کی دیواریں پھیلا کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے. جیسے ان پر وار کیا تو ان کی بیوی نائلہ جو پہلے نصرانیہ تھی بعد میں مسلمان ہو گئی. حضرت نائلہ کی انگلیاں بھی کٹ گئی اور ان کے جو خون کے پہلے قطرے ہیں وہ قرآن شریف کے اوپر گرے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جانب سے ان کو کافی ہو جائے گا. اللہ سننے والا بھی اللہ جاننے والا بھی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا. جب حضرت عثمان آئیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. خون کے پہلے قطرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے وہ قرآن شریف کے اوپر گرے. تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا, اور بعد نے کہا کہ زبیر بن عوام نے جنازہ پڑھایا, اور مقبرۃ البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. اپنی وفات سے ایک دن قبل انہوں نے خواب ایک دیکھا. کہنے لگے مجھے خواب آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آج کا روزہ آپ نے جنت میں آ کر ہمارے پاس افطار کرنا ہے. وہ جناب اسی دن ہی اگلے دن جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اگلے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار ان کے مناقب ہیں. اچھا آج حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے, جمعے والے دن ہی حضرت عثمان کو شہید کیا گیا 18 ذوالحجہ کو. آج غالباً عبد الرحمٰن صاحب 19 ہے یا 18 ہیں. اچھا وہ دوسرے نے لوگوں نے کیا کیا, حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے, انہوں نے جناب اس دن وہ رجب کے کنڈے بانٹنا شروع کر دیے. جی یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے اور انہوں نے ایک دن کو عید غدیر قوم کا نام دے دیا. وہ اس دن میں جناب بڑی خوشیاں مناتے ہیں, جشن کرتے ہیں. حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یعنی 18 ذوالحجہ والے دن اگر آپ کے گھر میں فوتگی بھی ہو جائے تو آپ نے اس دن بھی جشن منانا, خوشی کرنی ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں. جو کسی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے, تو ہم ایسے آدمی سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ایک آدمی نے حضرت عثمان پر اعتراض کیے. آخری بات کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس نے کہا جی حضرت عثمان تو بدر کے میدان میں بھی نہیں گئے تھے. دوسرا اعتراض کرنے لگا کہ اپنا حضرت عثمان بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں ہوئے. تیسرا اعتراض کرنے لگا جی احد کے میدان میں بھی بھاگ گئے تھے.
تو لوگوں نے کہا کہ یہاں حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ موجود ہیں، آپ ان کے سامنے یہ اعتراض رکھیں، آپ کو جواب دے دیں گے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ طواف ہی کر رہے تھے تو ایک بندے نے روک لیا انہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے؟ جی میرا نام عبداللہ ہے۔ آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں؟ جی حضرت عمر کا بیٹا۔ ایک مجھے مسئلہ پیش آیا، بتا دو گے ذرا؟ اس نے کہا جی پوچھیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی میں طواف کر رہا تھا تو ایک مچھر میرے ناک کے اوپر بیٹھ گیا تو میں نے اسے نا یوں کر کے مار دیا ہے، اب کیا مجھے فدیہ تو نہیں دینا پڑے گا، کوئی بکرا وغیرہ تو نہیں ذبح کرنا؟ وہ رک گئے ایک دفعہ، کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کہنے لگا من العراق، میں عراق سے آیا ہوں۔ کہنے لگے یار تعجب ہے تم لوگوں کے اوپر، عراق سے آئے ہو، کوفہ کے علاقے سے آئے ہو؟ جی کوفہ کے علاقے سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اپنے گھر میں بلا کر تم نے شہید کر دیا، تمہیں کفارے کا خیال نہیں آیا؟ ابھی تجھ سے مچھر مارا گیا تو مجھ سے کفارے کا پوچھ رہا ہے کہ بکرا ذبح کرنا ہے یا گائے ذبح کرنی ہے، کیا ذبح کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے اپنے گھر میں بلا کے شہید کر دیا، تمہیں خیال نہیں آیا؟ آپ یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ مچھر کا کفارہ کتنا دینا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن بھی میرا پھول ہے اور حسین بھی میرا پھول ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا۔ تو وہ بندہ بھی کہنے لگا جی میرے 3 اعتراض ہیں۔ تو ایک اعتراض کا تو میں نے بتا دیا کہ بدر میں نہ جانے کی وجہ آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، اور دوسرا وہ کہنے لگا جی بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کی وجہ سے تھی، جب حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے آپ کو روک دیا تو حضرت عثمان کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا۔ تو بعض صحابہ کہنے لگے جی عثمان کی تو موجیں لگی ہیں، وہ تو طواف کر رہا ہوگا۔ فرمایا نہیں، جب تک میں طواف نہ کروں گا عثمان کبھی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا جی حضرت عثمان شہید ہو گئے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، فرمایا کہ جب تک میں حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لوں گا میں اس درخت کے نیچے سے، ہم اس علاقے سے نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ آپ نے صحابہ سے بیعت لی اور آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا ہے۔ اللہ نے اس پس منظر کا ذکر کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے پیغمبر جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے گویا کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر تھا، مراد یہ کہ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیعت رضوان تو ہوئی ہے عثمان کی وجہ سے ہے، 1400 لوگوں نے بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ان 1400 لوگوں میں سے ایک بندہ بھی آگ میں نہیں جائے گا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ اور وہ کہنے لگا جی احد کے میدان میں اور عثمان بھاگ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا یار آپ کو قرآن شریف نہیں نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دن جو لوگ بھاگ گئے تھے احد کے میدان میں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کیوں نہیں معاف کرتے؟